السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور لوگوں، تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنے بیویوں کے درمیان ہر طرح سے عدل و انصاف کرو، چاہے تم اس کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ رکھو، پھر تم کسی ایک کی طرف پوری طرح سے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتا چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر دونوں یعنی شوہر و بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 129 اور 130 تلاوت کی گئی، اور دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتلایا کہ اگر کسی عورت کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کا شوہر کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دے گا، بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، تو اس عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتلایا ہے کہ اپنے نان و نفقہ یعنی کھانا خرچہ اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کا اختیار دے دے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ کو کھانا خرچہ مت دیجیے گا، ہم اپنا کر لیں گے، لیکن آپ کی بیوی بن کر کے رہیں گے، یا آپ کو ہمارے پاس رات میں نہیں رہنا ہے، آپ اپنے دوسری بیویوں کے پاس رہیے، لیکن ہم کو طلاق نہیں دینا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھنا ہے۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، اس آیت کریمہ میں کہا کہ اگر ایسا کرے تو دونوں کو جائز ہے، لیکن پھر بھی مرد کو چاہیے کہ تمام بیویوں کے درمیان انصاف کرے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد ابھی جو 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک سے زائد بیوی ہو، 2 بیوی ہو، 3 بیوی ہو، 4 بیوی ہو، کیونکہ ایک مسلمان بیک وقت 4 بیوی کو رکھ سکتا ہے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، تو اگر کسی آدمی کے پاس ایک سے زائد بیوی ہو، 2 بیویاں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت کریمہ کے اندر، پہلی جو آیت پڑھی گئی آیت نمبر 129 کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یعنی تم سے کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ 2 بیویوں کے درمیان ہر اعتبار سے انصاف کر لو، چاہے تمہاری کتنی ہی چاہت کیوں نہ ہو، کیونکہ انسان انصاف وہیں پر کرے گا جہاں پر اس کو اختیار ہوتا ہے، جہاں پر اس کو اختیار نہیں ہوگا وہاں پر انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ اب کسی آدمی کے پاس 2 بیوی ہے تو وہ دونوں بیوی کے لیے ایک دن مقرر کر لے گا، ایک دن ایک کے پاس رہیں گے، دوسرے دن دوسرے کے پاس رہیں گے، کھانا پینا بھی برابر لا کر کے دے گا، جیسا اس کو لا کر کے دے گا ویسا اس کو لا کر کے دے گا، کپڑے بھی برابر لا کر کے دے گا، یعنی ہر اعتبار سے انصاف تو کر سکتا ہے، لیکن یہ دلی میدان ہے نا، اس کا انصاف نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دل پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت کئی بیویاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہت اور سب سے زیادہ الفت کس سے تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حالانکہ کئی بیویاں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، مسند احمد کے اندر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور اسی روایت کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب النکاح میں، امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب النکاح میں، امام نسائی نے سنن النسائی باب عشرۃ النساء میں، کتاب عشرۃ النساء، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ ابواب النکاح کے اندر بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان، ہر بیوی کے درمیان باری کو بالکل انصاف سے کرتے ہیں، یعنی جس دن جتنا ہوتا، جتنا وقت ہوتا، ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس، بالکل انصاف کے ساتھ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
پوری باری انصاف کے ساتھ کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتے. کیا گریہ زاری کرتے؟ اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم تھی جو میں نے کیا، جو میرے اختیار میں ہے. فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، لیکن جس چیز میں میرا اختیار نہیں ہے تیرا اختیار ہے، اے اللہ اس پر مجھ کو ملامت نہ کرنا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز پر تیرا اختیار ہے میرا اختیار نہیں ہے اس پر مجھ کو ملامت نہ کرنا، اس سے مراد دل کا میلان ہو. یعنی کسی بھی آدمی کے پاس اگر ایک سے زائد بیوی ہو تو کسی ایک بیوی کی طرف کسی وجہ سے بھی میلان ہو سکتا ہے، وہ زیادہ پسند ہو یا ذرا کم پسند ہو، صورت کے اعتبار سے، سلیقہ مندی کے اعتبار سے، یا کسی اور اعتبار سے کسی ایک بیوی کی طرف میلان زیادہ ہو، کسی ایک بیوی کی طرف دل زیادہ مائل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو پہلے یہاں پر بیان کیا. کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم سے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف ہر اعتبار سے کر لو، چاہے تم کتنی ہی اس کی چاہت کیوں نہ رکھو. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں اللہ نے فرمایا کہ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، کہ اب ایک کی طرف دل مائل ہو رہا تو اسی کی طرف ڈھول جاؤ. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جس آدمی کے پاس دو بیویاں ہیں آپ ان کا اگر سروے کریں گے تو زیادہ پرسنٹیج ایسے ہی لوگوں کی نکلے گی کہ ان کے پاس دو بیوی ہے، ایک بیوی کی طرف ذرا دل زیادہ مائل ہے تو ساری چیزیں ادھری اور ایک کو چھوڑ دیا. بعض ایسے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک عورت سے پہلے شادی کیا، دوسری عورت سے بعد میں شادی کیا، تو دل جس کی طرف زیادہ مائل ہوا اس کی طرف ایک دم مائل ہو گئے اور دوسری کو ایسے ہی چھوڑ دیا. ملے تو ملے، نہیں ملے تو نہیں ملے، خرچ دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، سماج کے ڈر کی وجہ سے، ابھی ادھر ہوتا ہے نا سنگا وغیرہ، اس کے ڈر کی وجہ سے جا کر بیوی کو دیکھ ریکھ کر دیتے ہیں کہ جا کر کے شکایت کر دے گی بیوی. خواتین کی جو سنستھا ہوتی ہے، عورتوں کی جو سنستھا ہوتی ہے، اس میں جا کر کے شکایت کر دیں گے تو پھر ہم کو پکڑ میں آ جائیں گے. تو اس لیے ایسے لوگ بھی میری نظر کے سامنے ہیں کہ پہلے تو ایک بیوی سے بہت یہ کر کے شادی کر لیا، پھر دوسری بیوی شادی کیا تو اس سے کسی وجہ سے اس کی طرف دل ذرا مائل ہوا تو اس کو چھوڑ دیا. لوگوں کے ڈر سے اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی گئے تو گئے، کبھی گئے نہیں گئے تو نہیں گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو محبت کا جو میلان ہوتا ہے، چاہت کا جو میلان ہوتا ہے ایک بیوی کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب اس وجہ سے اگر کسی کے پاس دو بیوی ہو تو اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بیوی کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائے اور دوسری بیوی کو بالکل ویسے ہی چھوڑ دے. اللہ نے کہا فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ. دیکھو اگر ایسی بات تمہارے اندر ہو تو ایک بیوی کی طرف ہی مائل نہیں ہو جانا کہ دوسری بیوی کو بالکل لٹکتا ہوا چھوڑ دو. لٹکتا ہوا چھوڑ دو کیا مطلب؟ شادی شدہ بھی نہیں لگے اور مطلقہ بھی نہ لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث ہے جس کو امام ابو داود الطیالسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند ابو داود الطیالسی میں روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امرأتان، جس آدمی کے پاس دو بیوی ہو، فمال الی احداہما، اور دو بیوی میں سے وہ ایک بیوی کی طرف مائل ہو جائے تو قیامت کے دن آئے گا وجاء یوم القیامت واحد شقیہ ساقط. قیامت کے دن آئے گا اس کا ایک جو شق ہوگا نا، یہ دو شق ہے، ایک شق دو شق. قیامت کے دن آئے گا تو ایک شق ایسے مائل ہوگا جس کو لقوہ مار دیتا ہے، فالج مار دیتا ہے تو کیسے ایسے مائل ہو جاتا ہے، ایسے جھک جاتا ہے، ویسے ہی ایک شق کا جھکا ہوگا. اس کو دیکھ کر کے لوگ سوچ لے گا کہ یہ 2 بیاہ تھا یا 3 بیاہ تھا یا 4 بیاہ تھا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا، بے انصافی کرتا تھا. لوگ دیکھ کر کے ہی پکڑ لیں گے، اس کو دیکھ کر کے ہی اس کو پکڑ لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا یہاں پر کہ دیکھو ایسا تو تم سے نہیں ہو سکے گا کہ تم ہر اعتبار سے بیویوں کے درمیان انصاف کر لو. دل کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جو تمہارے اختیار میں ہے اس میں تم کو انصاف کرنا ہے. برابر کی باری دینا ہے، برابر کا خرچ دینا ہے، برابر کا حساب کتاب دینا ہے، وقت بھی برابر دینا ہے. ایک بار سفر میں گئے، ایک بیوی کو لے کر گئے، دوسری بار سفر میں گئے، دوسری بیوی کو لے کر کے جانا ہے. جیسا ایک کو کپڑا لا کر کے دینا ہے ویسے ہی دوسرے کو بھی کپڑا لا کر کے دینا ہے. فلا تمیلوا
محبت اگر ایک طرف زیادہ ہے تو دیکھو اسی طرف مائل نہ ہو جانا، دوسری کو بالکل چھوڑ نہ دینا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو، یعنی شوہر و بیوی کے درمیان جو انصاف کی بات ہے اس کو کمپلیٹ کرو جو تمہارے اختیار میں، وَتَتَّقُوا، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کر لو گے یعنی بیوی کا پورا انصاف کرو گے بیویوں کے درمیان اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ جو دلی میلان ہے نا اس کو اللہ معاف کر دے گا، دلی میلان کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو تمہارے اختیار میں اس میں کمپلیٹ انصاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا، کیونکہ آپ کو پہلے ہی بتلایا گیا تھا کہ پہلی جو آیت کریمہ کل آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو کہا کہ اگر ڈر ہو تو شوہر کے سامنے ایک پرپوزل رکھو کہ بھائی آپ ہم کو کھانا خرچہ نہ دیجیے، نہیں کھانا خرچہ دیجیے لیکن جو باری ہماری مقرر ہے اس میں آپ جس بیوی کے پاس آپ کو چاہتے آپ چلے جائیے لیکن ہم آپ کی بیوی بن کر کے رہیں گے۔ دوسری یہ صورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا، لیکن شوہر و بیوی کے درمیان اگر کسی طرح سے موافقت نہ ہو پائے، اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں، بالکل نہیں رہ سکتے ہیں، تیار نہیں ہے، گزر بسر نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ دقتیں پیش آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، بہت زیادہ دقتیں پیش آنے لگے، رہنا سہنا دشوار ہو جائے، تو اس وقت اگر شوہر و بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے ایک دوسرے کو بے نیاز کر دے گا۔ اب ان کو ایک دوسروں کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں اس کو بھی بہترین جیون ساتھی دے دے گا اور اس کو بھی بہترین جیون ساتھی دے دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا اور خوب حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انسان کے اور سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما